السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ میرا نام ریاض ہے اور میں کراچی کے ایک چھوٹے سے محلے کا رہائشی ہوں۔ مجھے نہیں یاد پہلی بار میں نے ذمہ داریاں کب اٹھانا سیکھا تھا۔ مجھے بس اتنا معلوم ہے کہ جب میں نے ہوش سنبھالا تھا یا مجھے زندگی کی سمجھ آنے لگی تھی تو میں ایک کاروں کے مکینک کی دکان پر کام کر رہا تھا۔ انسان جب اپنوں کی خاطر قربانیاں دینے لگتا ہے اور اپنی ذمہ داریوں سے بھی زیادہ اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے لگتا ہے تو اپنے حقوق سے بھی محروم ہو جاتا ہے، کیونکہ جب ہم ان فرائض کو بھی پورے کرنے لگیں جو ہم پر واجب ہی نہیں ہوتے تو وہ ہم پر فرض ہی کر دیے جاتے ہیں۔ ہوا کچھ یوں کہ میرے ابا کا انتقال میرے ہوش و حواس سنبھالنے سے پہلے ہو چکا تھا۔ میں نے تو اپنی بچپن کی تمام خواہشات کو مار دیا تھا اور تمام خوابوں کو رون دیا تھا، کیونکہ صبح سے لے کر شام تک میں موٹر سائیکل اور کاروں کو ٹھیک کرتا تھا۔ میرے ہاتھ اور شکل و صورت دونوں کالے ہو چکے تھے اور میرے ساتھ تو کوئی گندے ہاتھ اور کالے ہاتھ ہونے کی وجہ سے بیٹھ کر کھانا کھانا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ بچپن سے لے کر جوانی تک سب نے مجھے نظر انداز ہی کیا تھا، کیونکہ میں اپنے کام سے کام رکھنے والا انسان تھا اور مجھے بس کام کے لیے ہی بلایا جاتا تھا۔ میرے بہن بھائی میرے ساتھ تعلق صرف اسی لیے رکھا ہوا تھا کہ میں ان کے لیے ATM جیسا تھا۔ میں نے وہ زمانہ تو نہیں دیکھا، مگر اماں بتایا کرتی ہیں کہ ابا کی موجودگی میں بہت اچھا وقت گزرا تھا، کیونکہ ابا کا کریانہ سٹور ہوا کرتا تھا اور اس وجہ سے گھر کے حالات بہت اچھے تھے۔ ویسے بھی جہاں پر مالی طور پر گھر کے حالات اچھے ہوتے ہیں وہاں جو معاشرتی اور سماجی طور پر بھی حالات اچھے ہی ہوتے ہیں۔ اب لوگ 3 بھائی تھے اور سب بہن بھائیوں میں بس وہی ایک محنتی تھے اور ان کی وجہ سے ہی کریانہ سٹور چل رہا تھا۔ تینوں بھائی شادی شدہ تھے اور اپنے الگ الگ گھر میں رہتے تھے، مگر کام صرف ابا ہی کرتے تھے، لیکن جو بھی منافع ہوتا وہ تینوں بھائیوں میں تقسیم ہوتا تھا۔ اماں کو اس بات پر شدید اعتراض ہوا کرتا تھا کہ جب محنت صرف ابا کرتے ہیں تو باقی سب کو برابر کا حصہ کیوں دیا جائے۔ ان کو معلوم تھا کہ یہ دکان دادا جان نے تینوں بچوں کے لیے ڈالی تھی، تو اس وجہ سے انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ ان کو پیسے بالکل نہ دیے جائیں، مگر یہ ضرور کہا تھا کہ برابری کے پیسوں پر ان کا کوئی حق نہیں۔ اس پر میری چچی کہا کرتی تھی کہ ان کے شوہر بھی دکان پر جاتے ہیں، تو اماں آگے سے کہتی کہ مہینے میں 1 ہفتہ جانے پر اتنے پیسے دینے کا کوئی حق نہیں بنتا۔ خیر ان عورتوں کی لڑائی بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی۔ اماں بھی اپنی جانب سے حق پر تھی کہ کسی اور کا اس پیسے پر کوئی حق نہیں بنتا جب محنت وقت ابا کرتے تھے، مگر یہاں انصاف کے تقاضوں پر تو چلنے والا کوئی نہیں، سب اپنا ہی مطلب دیکھتے ہیں اور اپنا ہی الو سیدھا کرتے ہیں۔ اس دن اماں نے ابا سے کہا کہ آپ اپنے بھائی سے بات کریں گے اور کہیں گے کہ یا تو آپ بھی آ کر دکان پر بیٹھا کریں یا ہم آپ کو ماہانہ سب کے برابر پیسے نہیں دیں گے۔ مگر ابا اس بات کے لیے راضی نہیں تھے۔ انہوں نے الٹا اماں کو ڈانٹ دیا اور کہا کہ تمہیں جتنے پیسے چاہیے تم مجھے بتا دیا کرو، میں دے دیا کروں گا، مگر میں اپنے بھائیوں سے بات نہیں کروں گا اور آئندہ تم مجھ سے اس موضوع پر کوئی بحث نہیں کرو گی اور کوئی بات نہیں کرو گی، کیونکہ میں تمہاری کوئی بات نہیں سنوں گا۔ ابا کا شمار ہمارے معاشرے کے انہی 90% مردوں میں ہوتا تھا جو اپنے والدین اور اپنے بہن بھائیوں سے کبھی بھی حق کے معاملات میں باز پرس نہیں کرتے تھے۔ اماں نے ان کو سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ ہمیں اپنے بچوں کے لیے سیونگ کر کے رکھنی چاہیے، کچھ بچت کرنا ضروری ہے، کیونکہ آج کل برے وقت کا کچھ پتہ نہیں ہوتا اور کل کو آپ کے بہن بھائی کسی کا کوئی خیال نہیں کریں گے۔ اور ابا کا وہی جواب تھا جو عام طور پر مردوں کا ہوتا ہے کہ جب برا وقت آئے گا تو دیکھا جائے گا، فی الحال اچھا وقت چل رہا ہے تو تم برے وقت کو سوچ کر ابھی سے پریشان مت ہو۔ لیکن اماں کی پریشانی اپنی جگہ بجا تھی، کیونکہ ان کو لگ رہا تھا کہ ابا بالکل غلط کر رہے ہیں۔ ہم اوپر تلے کے 4 بہن بھائی تھے، میں 6 سال کا تھا، میری 2 بڑی بہنیں تھیں جو 5 اور 6 سال کی تھیں اور چھوٹا بھائی تب 2 سال کا تھا، اور اماں ہر وقت عام عورتوں کی طرح
ابا کو سمجھانے میں لگی رہتی تھی اور اس سے کچھ حاصل نہیں ہوتا تھا، مگر ان دونوں کے درمیان لڑائی ہو جایا کرتی تھی اور گھر کا ماحول اچھا خاصا تناؤ کا شکار ہو جاتا تھا۔ ان کے درمیان اور کوئی بھی اختلاف نہیں تھا سوائے اس بات کے کہ اماں چاہتی تھی کہ جس چیز کا دوسرے حق نہیں رکھتے وہ ان کو نہ دی جائے، جبکہ ابا کے اپنے ہی دلائل اور وضاحتیں تھیں۔ یوں ان کے درمیان بہت سے مسائل جنم لینے لگے تھے اور اس کا احساس ان دونوں کو ہی نہیں ہو رہا تھا کہ ان کا رشتہ کھچاؤ کا شکار ہو رہا تھا۔ ایک بار کچھ ایسا ہی ہوا کہ ابا کو شدید غصہ آ گیا اور انہوں نے اماں کو گھر سے نکل جانے کو کہہ دیا، اور اماں بھی انا پرست عورت تھی، ان کو غصے میں بھی ابا کا یہ کہنا اچھا نہیں لگا تھا اور ان کو پتا تھا کہ یہ گھر ان کے بغیر نہیں چل سکتا۔ اس کے باوجود وہ غصے میں گھر چھوڑ کر چلی گئیں اور ہم بچوں کو بھی اپنے ساتھ لے گئے۔ ان کے میکے کی نسبت یہاں کے حالات بہت خوشحال تھے، تو ابا کو یہ یقین تھا کہ وہاں وہ زیادہ دن ٹک نہیں سکیں گے اور واپس آ جائیں گے، اور ان کا یہ چاؤ بھی پورا ہو جائے گا کہ ان کے پاس رہنے کو میکے والا گھر موجود ہے، کیونکہ اماں کو اچھا کھانا کھانے کی اور اچھا پہننے اوڑھنے کی عادت تھی۔ اسی وجہ سے گھر میں ہر روز ہی گوشت بنا ہوتا تھا اور شام کو کھانے میں میٹھا ضرور ہوتا تھا، اور ابا نے کبھی بھی ان چیزوں کے لیے اماں کو منع نہیں کیا تھا۔ اس لیے ان کو برا لگتا تھا کہ اگر میرے بہن بھائی کھا رہے ہیں تو یہ کون سی بڑی بات ہے۔ ان کا ماننا تھا کہ وہ بیچارے نوکری کرتے ہیں تو تھکے ہارے ہوتے ہیں، ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ دکان کو بھی وقت دیں، جس دن ہوتا ہے وہ آ کر وقت دے جاتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ ہمیں بھی ان کے نصیب سے مل رہا ہو۔ اور اماں یہ بات سننے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھی، اسی وجہ سے حالات کشیدگی اختیار کر چکے تھے۔ اور جب اماں اور ہم لوگ ننہال چلے گئے تو میری نانی کو اماں پر شدید غصہ آیا اور کہا کہ تمہیں اپنے شوہر کو شروع نہیں سمجھانا چاہیے تھا۔ جب تم نے شروع میں نہیں سمجھایا تو اب ان باتوں کے کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، جب تمہارے 4 بچے ہو چکے ہیں۔ اماں نے کہا کہ شروع میں مجھے خود علم نہیں تھا کہ ایسا کچھ ہو رہا ہے، اور جب تک سمجھ میں آیا سر سے پانی گزر چکا تھا، جبکہ نانا ابو کی رائے نانی سے مکمل طور پر مختلف تھی۔ شاید تمام مرد ایک ہی جیسی سوچ رکھتے ہیں، آپ بھی اپنے گرد و نواح میں مردوں کی سوچ کیے گا، تقریباً سب مرد ہی ایک جیسا سوچتے ہیں اور ایک جیسا ہی فیصلہ کرتے ہیں، اور ان کے برعکس عورتیں بھی ایسا ہی کرتی ہوں۔ جب سارا مسئلہ نانا ابو کے سامنے رکھا گیا تو انہوں نے کہا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، اگر وہ اپنے بھائیوں کو دے رہا ہے تو کون سا تم لوگوں کا پیٹ کاٹ کر دے رہا ہے۔ تم یہ غلط سوچنا چھوڑ دو، تمہیں سکون سے رہنا چاہیے۔ گھر کے معاشی حالات کو سپورٹ کرنا اس کا کام ہے، تمہارا کام نہیں ہے۔ تمہارا کام گھر کو سنبھالنا ہے۔ اگر وہ تم لوگوں کا پیٹ کاٹ رہا ہوتا تو میں سوچ سکتا تھا اور اس سے بات بھی کر سکتا تھا کہ تم میری بیٹی اور اس کے بچوں کا حق مار رہے ہو، جبکہ یہاں پر تو ایسا کچھ نہیں۔ وہ تم لوگوں کو بھی وہ سب چیزیں دے رہا ہے جو تم لوگ چاہتے ہو، اس لیے اس معاملے میں میں تمہاری کوئی مدد نہیں کروں گا، اور تمہیں یہاں پر اگر رہنا ہے تو میاں کی رضا کے ساتھ رہو، ورنہ تم کل ہی یہاں سے چلی جاؤ۔ لیکن اماں نے کب سوچا تھا کہ قسمت کچھ اور ہی طے کر کے بیٹھی ہوئی تھی۔ ان کو اگر ذرا سا بھی علم ہوتا کہ کیا ہونے جا رہا ہے تو انہوں نے کبھی بھی گھر سے قدم باہر نہیں نکالنا تھا، مگر کبھی کبھی ہمارا ایک قدم ساری زندگی کے پچھتاوے کا سبب بن جاتا ہے۔ ہوا یوں تھا کہ ادھر سے ابا نے بھی نانا ابو سے بات کی تھی اور ان سے کہا تھا کہ فضول بات کی وجہ سے وہ یہاں سے ناراض ہو کر چلی گئی ہیں، ورنہ نانا ابو کو تو پہلے علم بھی نہیں تھا کہ اماں ناراض ہو کر وہاں پر گئی ہیں۔ سو انہوں نے کہا کہ میرے بہن بھائی میرے بچوں کی طرح ہیں اور مجھے بہت عزیز ہے، اگر میں ان کی تھوڑی بہت مدد کر رہا ہوں تو کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے گھر پر اور ہمارے حالات پر کوئی فرق نہیں پڑ رہا، بلکہ مجھے تو لگ رہا ہے کہ ان کی وجہ سے، ان کے وسیلے سے مجھے رزق اور زیادہ مل رہا ہے۔ جب تک میں نے اس کو نہیں بتایا تھا اس کو کوئی احساس بھی نہیں ہوا تھا اور خیال تک نہیں آیا تھا۔ جب میں نے اس پر بھروسہ کر کے اس کو بتا دیا
تو تب سے یہ ہر روز لڑائی کرتی ہے اور باقاعدہ بچوں کو مارتی پیٹتی ہے اور کوستی ہے۔ میری کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہے، خود بھی بہت لڑ جھگڑ کر آپ کے گھر گئی ہے۔ میں اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی ہے، مگر مجھے معلوم ہے اس سے میری کوئی بھی بات سمجھ میں نہیں آئے گی، کیونکہ اسے لگ رہا ہے کہ مجھے صرف اپنے بہن بھائیوں سے محبت ہے اور میری زندگی میں اس کی اور بچوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ وہ ہر روز کسی بہانے سے شروع ہوتی ہے اور اس کی تان یہاں پر آ کر ٹوٹتی ہے، اور مجھے معلوم ہے کہ یہ بات اس کے دماغ سے نہیں نکل رہی۔ اپنی ان عادتوں کی وجہ سے اس نے گھر کا ماحول بہت خراب کیا ہوا ہے، اور میں بہت زیادہ تنگ آ گیا ہوں، اور مجبور ہو کر ہی میں نے اس کو آپ کے گھر بھیجا ہے تاکہ آپ ہی اسے کچھ سمجھا سکیں، کیونکہ میری کوئی بات اس کے پلے نہیں پڑے گی۔ آپ اس کو سمجھائیں اور بتائیں کہ اس سب سے کچھ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ میں اپنے بہن بھائیوں کا حق نہیں کھاؤں گا۔ اگر اس کو لگ رہا ہے کہ وہ ہمارا حق کھا رہے ہیں تو اس کا حساب وہ دیں گے۔ میں اپنا معاملہ اللہ کے اوپر چھوڑ دوں گا، مگر میں اپنے بہن بھائیوں کا رزق یوں بلا وجہ بند نہیں کروں گا۔ نانا وہ بھی ایک مرد تھے، تو ان کو ان کی بات سمجھ آ گئی۔ اس کے بعد نانا ابو گھر پر آ گئے تھے، اور ابا کو بھی ان کے سمجھانے میں کوئی زیادہ مشقت نہیں کرنی پڑی تھی۔ یا شاید ان کو پتا تھا کہ وہ مرد ہیں تو وہ ان کی سوچ اور ان کے فیصلوں کی سمجھ بوجھ رکھتے ہوں گے۔ نانا ابو نے اس روز گھر آ کر اماں سے کہا کہ تمہیں مرد کے باہر کے معاملات میں دخل اندازی دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تمہاری ماں نے بھی کبھی مجھ سے یہ نہیں پوچھا کہ میری کتنی تنخواہ ہے اور اس کا میں کیا کرتا ہوں۔ تمہیں بھی بالکل ایسا ہی کرنا چاہیے۔ اور اماں کی پھر وہی بات کہ جب وہ پیسے ہمارے ہیں تو میں کیوں خاموش رہوں۔ اماں ویسے بھی پرانے زمانے کی خاتون تھی، اور آپ نے کبھی ان کے ساتھ ایسا نہیں کیا تھا، ورنہ شاید وہ بھی آپ سے ضرور سوال جواب کرتی۔ جس پر نانا نے ناراضگی سے اماں کو دیکھا اور کہا کہ بڑا بھائی باپ کی جگہ پر ہوتا ہے اور اس کی ذمہ داریاں باقیوں کی نسبت زیادہ ہوتی ہیں۔ اگر پیسہ کما رہا ہے تو میں نے تمہیں پہلے بھی کہا کہ تمہیں کوئی حق نہیں، اور یہ تمہاری غلط فہمی ہے کہ میں نے کبھی اپنے بہن بھائیوں کی مدد نہیں کی۔ تم اپنی ماں سے پوچھ سکتی ہو، میں نے ہمیشہ ان لوگوں کی مدد کی ہے۔ تمہاری ماں نے کبھی اس بات پر اعتراض نہیں کیا۔ اور پھر انہوں نے غصے سے نانی اماں کی طرف دیکھا اور کہا کہ تم بجائے اس کو سمجھانے کے اور واپس بھیجنے کے، تم الٹا اس کی ڈارس بندھا رہی ہو، اس کو اکسا رہی ہو کہ یہ اپنے شوہر کو منع کرے۔ یعنی تم یہ چاہ رہی ہو کہ یہ اپنے ہاتھوں سے اپنا گھر اجاڑ دے۔ مرد کو ایسی عورتیں بالکل نہیں پسند ہوتی جو اس کے اپنوں کے خلاف بولتی ہوں۔ اس نے تمہیں کبھی یہاں آنے سے نہیں روکا، کبھی روک ٹوک نہیں کی، کبھی تم پر کوئی پابندی نہیں لگائی۔ جو تم نے چاہا اس نے وہی کیا۔ تو تمہیں اب اس بات کا خیال کرنا چاہیے، اور آئندہ ایسی کوئی شکایت تم اس سے نہیں کرو گی، اور آج ہی اپنے شوہر کو فون کرو اور واپس چلی جاؤ۔ تم لوگ اپنے گھر۔ نانا ابو یہ کہہ کر وہاں سے چلے گئے، جبکہ اماں کو بہت برا لگا تھا، اور انہوں نے کہا کہ میں یہاں سے چلی جاؤں گی، میں دوبارہ یہاں پر کبھی بھی نہیں آؤں گی، کہ جن اپنوں کے اوپر مجھے اتنا مان تھا انہوں نے میرا مان توڑ دیا ہے۔ نانی اماں نے جب نانا ابو کو یہ بات بتائی کہ وہ یہ بات کہہ رہی ہے تو نانا نے کہا کہ ابھی وہ غصے میں ہے، تم ابھی اسے یہاں سے جانے دو، کچھ دنوں بعد میں خود جاؤں گا اور جا کر سمجھا دوں گا۔ مگر انہوں نے کہا کہاں تصور کیا تھا کہ ان کو یہ سب کرنے کا موقع ہی نہیں ملے گا۔ ہوا یہ کہ اماں نے جا کر ابا کو فون کیا اور کہا کہ آپ مجھے لینے ابھی آ جائیں۔ تو ابا نے کہا ابھی میں بہت زیادہ مصروف ہوں، اور ویسے بھی سننے میں آیا ہے کہ ہڑتال ہو رہی ہے، تو اس وقت میرا آنا ممکن نہیں ہے۔ میں صبح آ کر تم لوگوں کو لے جاؤں گا۔ ان کے انداز سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ جانتے تھے کہ اماں کال کریں گی، مگر وہ منتظر تھے۔ اتنا تو ان کو یقین تھا کہ اگر نانا ابو نے ان کو یقین دلایا ہے کہ وہ اماں کو سمجھائیں گے تو اس کا مطلب تھا کہ وہ واقعی سمجھائیں گے، کیونکہ اماں بس نانا ابو سے ہی ڈرتی تھیں۔ اماں کی کال آنا ان کے لیے غیر متوقع بات بالکل بھی نہیں تھی۔
یہ ان کے رد عمل سے ہی عیاں ہو رہا تھا۔ لیکن اماں نے ان سے کہہ دیا کہ میں اب یہاں پر نہیں رہنا چاہتی۔ اگر آپ مجھے لینے نہیں آئیں گے تو میں خود آ جاؤں گی یا میں کہیں اور چلی جاؤں گی، کیونکہ اس کا یہی مطلب ہے نا کہ آپ نہیں چاہتے کہ ہم لوگ گھر واپس آئیں۔ ابا نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی اور کہا کہ بے وقوف عورت، میں کیوں نہیں چاہوں گا کہ میرے بیوی اور بچے گھر پر آ جائیں۔ تو اماں نے کہا اسی لیے نا کہ آپ اپنے بہن بھائیوں کو جتنے مرضی پیسے دیتے رہیں اور کوئی روکنے ٹوکنے والا بھی نہ ہو۔ تو ابا نے کہا کہ تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا، میں سچ کہہ رہا ہوں، میں باہر ہوں، بہت زیادہ ہڑتال ہو رہی ہے۔ مگر اماں نے کہا کہ مجھے کچھ علم نہیں ہے، میں یہاں پر اب نہیں رہنا چاہتی۔ آپ ابھی لینے آ رہے ہیں، اگر نہیں آ سکتے تو مجھے بتا دیں۔ ان کا غصہ دیکھ کر انہوں نے نانا ابو کو کال کی، مگر اماں شدید غصے میں تھی، تو اس وجہ سے ابا نے فیصلہ کیا کہ میں ابھی ہی ان کو جا کر لے آتا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد اپنے گھر سے نکل گئے تھے اور اماں نے بھی کہہ دیا تھا کہ اب میں دوبارہ یہاں پر کبھی بھی نہیں آؤں گی۔ ان کو بہت برا لگا تھا کہ ان کے والد ان کی سچویشن کو سمجھنے کے بجائے یہ کہہ رہے تھے کہ تم اپنے شوہر کے پاس اس کے گھر پر چلی جاؤ، یعنی وہ یہ نہیں سمجھ رہے تھے کہ یہ گھر اماں کا بھی ہے۔ اگر نفسیاتی طور پر دیکھا جائے اور عورت کی نفسیات کے تناظر میں دیکھا جائے تو اماں بالکل حق پر تھیں، کیونکہ وہ بہت آگے کا سوچ کر چل رہی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے خبریں لگائیں تو علم ہوا کہ شہر کے حالات تو واقعی بہت زیادہ خراب ہیں۔ اپنے شوہر سے ناراضگی ضرور تھی، مگر ان سے محبت بھی بہت تھی اور وہ بہت زیادہ اہم بھی تھے۔ اس لیے انہوں نے فوراً ان کو کال کی، اس لیے کہ ان کو منع کر دیں کہ ٹھیک ہے وہ آج نہ آئیں، مگر ابا کال نہیں اٹھا رہے تھے۔ تو اماں کو بہت زیادہ پریشانی نے آن گھیرا، پھر وہ اونچی آواز میں رونے لگی۔ 100 طرح کے خیالات ان کو آنے لگے تھے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہوگا۔ اب بولیں تو ان کو تسلی دی اور کہا کہ فکر نہ کرو، کچھ بھی نہیں ہوگا، وہ بالکل ٹھیک ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ بہت زیادہ شور ہو اور ٹریفک کی وجہ سے اس کو موبائل کی آواز نہ آ رہی ہو۔ یہی بات تھی جس کی وجہ سے سب ایک دوسرے کو تسلی دے رہے تھے۔ مگر جب وقت کافی گزر گیا اور وہ نہ آئے تو بہت زیادہ پریشانی نے آن گھیرا کہ وہ اتنے غیر ذمہ دار ہرگز بھی نہیں تھے، اور اماں کے غصے کے بعد تو وہ ان کی ایک کال بھی نظر انداز نہیں کرتے تھے۔ نانا ابو نے آگے پیچھے کال کرنے کی کوشش کی، مگر کہیں بھی رابطہ نہیں ہو رہا تھا۔ اس کے بعد ان کے گھر والوں سے پوچھا گیا، مگر کسی کو کچھ بھی علم نہیں تھا، اور رات کو نانا ابو کے نمبر پر کسی کا فون آیا اور کہا کہ اس فون پر آخری ڈائل نمبر آپ کا تھا۔ نانا ابو نے کہا جی مجھے پتا ہے، آپ بتائیں آپ کون ہیں اور کہاں سے بات کر رہے ہیں۔ تو سب الرٹ ہو کر بیٹھ گئے۔ انہوں نے نانا ابو سے ابا کا رشتہ پوچھا تو انہوں نے کہا کہ وہ میرا بیٹا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ انتہائی بدقسمتی کے ساتھ آپ کو یہ دکھ بھری اطلاع دی جاتی ہے کہ آپ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے۔ نانا ابو کے سر پر آسمان گر گیا اور انہوں نے کہا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جی ہم بالکل سچ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر ہڑتال کی وجہ سے گاڑیوں کو آگ لگائی گئی تھی اور آپ کے بیٹے کی گاڑی بھی ان میں سے ایک تھی، اور اسی میں جھلس کر ان کا انتقال ہو گیا ہے، اور یہ فون ہمیں ان کی گاڑی کے باہر سے ملا ہے۔ وہ بہت زیادہ پریشان ہوئے اور جلدی سے ہم اسپتال گئے۔ گھر والوں کو انہوں نے بس یہی کہا کہ منیر کا یعنی میرے ابا کا چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، وہ تھوڑی دیر میں آ جاتے ہیں۔ مگر پھر انہوں نے نانی اماں کو بتا دیا اور کہا کہ اس بچوں کے ہمراہ اسے گھر لے جاؤ، اور اس کے بعد جب ابا گھر آئے تو سب پر قیامت ٹوٹ گئی، کیونکہ کسی نے تصور بھی نہیں کیا تھا کہ اس قدر اچانک ان کا انتقال ہو جائے گا۔ یہ زندگی تو یوں ہی بے رحم ہوتی ہے اور ہمیں علم بھی نہیں ہوتا کہ یہ موت ہمیں کہاں پر آ کر دبوچے گی۔ اس سب کے بعد اماں بہت زیادہ ڈپریشن میں چلی گئی تھی۔ ان کو لگ رہا تھا کہ اگر اس دن وہ ضد نہ کرتیں تو ابا زندہ ہوتے، مگر کبھی کبھی ہم ضد سے پیچھے ہٹنے میں بہت زیادہ دیر کر دیتے ہیں، اور اماں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ ہم لوگ
تو اس وقت بچے تھے، کچھ خاص مجھے بھی یاد نہیں، لیکن اماں کو وہ باتیں کبھی بھول نہیں سکی تھیں۔ وہ نانا ابو اور نانی امی سے بھی شدید ناراض ہو گئی تھیں کہ اگر اس دن آپ نے مجھ سے یہ نہ کہا ہوتا تو میں ضد میں نہ آتی اور اپنے شوہر کو فوراً آنے کو نہ کہتی، تو آج میرا شوہر زندہ ہوتا، میرا گھر سلامت ہوتا۔ عدت وغیرہ پوری ہو گئی تو اماں نے سب سے کہہ دیا کہ آئندہ میرے گھر میں کوئی نہیں آئے گا، مجھے کسی کا آنا بھی گوارا نہیں ہے۔ نانا ابو لوگوں نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی اور کہا کہ دیکھو تمہارے لیے بہت مشکل ہو جائے گی، مگر انہوں نے کہا میرے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہوگی، میں کوئی چھوٹی بچی نہیں ہوں جو مجھے اب سہاروں کی ضرورت ہوگی، میں سب کچھ خود مینیج کر لوں گی، مجھے کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد دکان کے بارے میں علم ہوا کہ بہت زیادہ قرضہ ہونے کی وجہ سے وہ دکان ابا پہلے ہی سیل کر چکے تھے اور اس میں موجود صرف چیزیں ہی ان کی اپنی تھیں، اس کے علاوہ اس کا کرایہ بھی دیتے تھے۔ یہ سن کر تو اماں پر آسمان ہی ٹوٹ گیا۔ انہوں نے نانا ابو کو بلا کر کہا کہ اس دن کے لیے میں یہ کہا کرتی تھی مگر آپ نے مجھے ہی غلط سمجھا، اور اب ان کا کوئی بہن بھائی بھی ہماری مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب آپ بتائیں اس سچویشن میں ہم لوگ کیا کریں؟ انہوں نے تصور بھی کب کیا تھا کہ قسمت ابھی انہیں اور بھی آزمانے کا سوچ رہی ہے۔ نانا ابو نے کہا دیکھو انسان کو وہی ملتا ہے جو اس کی قسمت ہوتی ہے، میں یہ نہیں کہنا چاہتا، مگر تمہارے اندر لالچ اتنا آ گیا تھا اور اس کی سزا تو تمہیں مل رہی ہے۔ اور اماں کو تو اس بات کا بہت زیادہ دکھ ہوا کہ ان کا باپ اس دکھ کی گھڑی میں ان کا ساتھ دینے کے بجائے ایسی باتیں کر رہا ہے، جب آپ کے اپنے مشکل وقت میں آپ کا ساتھ دینے کے بجائے، آپ کی ہاں میں ہاں ملانے کے بجائے کسی دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں تو وہ آپ کا دل پوری طرح سے توڑ دیتے ہیں۔ اماں کو بھی بہت زیادہ دکھ ہوا تھا اور وہ کہنے لگیں کہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، جبکہ میں اب آپ سے اپنا کوئی غم نہیں کہوں گی کیونکہ آپ نے مجھے ہی غلط کہنا ہے، لیکن میں نے صرف اس دن کے لیے یہ سب کچھ سوچا تھا کیونکہ پتہ نہیں کیوں مجھے ڈر تھا کہ کچھ ہو جائے گا، مگر میں نے نہیں تصور کیا تھا کہ اتنا برا ہو جائے گا۔ اس کے بعد نانا ابو لوگ وہاں سے چلے گئے اور 2 ماہ بعد نانا اور نانی رکشے سے اماں کے گھر آ رہے تھے اور وہ رکشہ کسی ٹرالے سے ٹکرا گیا اور یوں ان دونوں کا بھی انتقال ہو گیا۔ جب یہ خبر اماں تک پہنچی تو وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ ماں باپ سے لاکھ لڑائیاں کی جائیں مگر لاکھ ناراض ہونے کے باوجود بھی وہ ہمیشہ اہم ہی رہتے ہیں۔ ایسا ہی اماں کے ساتھ بھی ہوا تھا۔ ان کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ جن ماں باپ سے وہ ناراض تھیں اور بات نہیں کر رہی تھیں، ان کے دنیا سے جانے پر ان کا دل پھٹ رہا تھا۔ دل چاہ رہا تھا کہ بس ایک بار وہ آنکھیں کھول لیں، وہ ساری زندگی کے لیے ان کے قدموں میں بیٹھی رہیں گی۔ انہوں نے کب تصور کیا تھا؟ ان کو تو یہ لگا تھا کہ ابا کی موت لکھی تھی تو مرنا صرف ابا نے نہیں تھا، اس کے علاوہ اور کوئی رشتہ جا ہی نہیں سکتا تھا۔ اسی وجہ سے ان کی بہت حالت خراب رہنے لگی تھی، مگر گھر کے حالات میں زیادہ دیر ان کو اس سب کے بارے میں سوچنے کا موقع ہی نہیں دیا تھا کیونکہ زندگی کی تلخیوں نے ان کو زندگی کے بارے میں سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ظاہر ہے اب دکان والا آسرا بھی نہیں رہا تھا کہ پہلے تو وہاں سے پیسے آ جاتے تھے، اور نانا ابو اور نانی امی بھی نہیں رہے تھے جو ان کی مالی طور پر مدد کر دیتے تھے، اور ابا کے بہن بھائی تو ویسے بھی ان سے ڈرتے ہوئے وہاں پر آتے بھی نہیں تھے، اور اماں کو ویسے بھی وہ بھاتے ہی نہیں تھے کہ وہ وہاں پر آئیں۔ سو انہوں نے یہی سوچا کہ اب اپنی مدد آپ کے تحت وہ یہ سب کریں گی۔ زندگی کا یہ روپ ان کے لیے بہت نیا تھا مگر بہت ہی زیادہ تکلیف دینے والا تھا۔ پھر انہوں نے ایک روز ایسا فیصلہ کر لیا جو شاید ان کے لیے بہت مشکل تھا۔ انہوں نے سوچا کہ وہ مجھے کسی کام والی دکان پر بھیج دیتی کیونکہ اتنا تو معلوم تھا کہ اب میری پڑھائی بہت مشکل ہو جائے کیونکہ ابا نے بچت کے نام پر کچھ بھی نہیں بچایا ہوا تھا، اور یوں زندگی کے تمام خواب لے کر میں دکان پر چلا گیا۔
مجھے واقعی نہیں علم تھا کہ پہلی بار میں کب گیا تھا۔ میں نے خود کو اسی دکان میں موجود پایا تھا۔ میں چھوٹی سی عمر میں ہی اس کام میں ماہر ہو گیا تھا، کیونکہ میں صرف اپنے کام سے کام رکھتا تھا۔ میں اپنے آپ میں مگن رہنے والا انسان تھا۔ پہلے جب میں چھوٹا تھا اور اس کام میں ماہر ہو چکا تھا، تو جب بھی کوئی گاڑی لے کر آتا تھا تو مجھے کام کرنے نہیں دیا جاتا تھا۔ ان کو لگتا تھا کہ مجھے کچھ پتہ نہیں ہوگا، لیکن میرا استاد کہا کرتا تھا کہ اس کو سب علم ہے، اور میں نے اس کو سب سکھا دیا ہوا ہے۔ اور پھر میری زندگی کے 15 سے 20 سال گزر گئے اور مجھے تب بھی علم نہ ہو سکا کہ میں ساری زندگی کرتا کیا رہا ہوں۔ میں ہمیشہ سارے پیسے لا کر ماں کے ہاتھ پر رکھ دیا کرتا تھا، اور وہ باقی بہن بھائی ان کی تعلیم پر خرچ کرتی تھی اور بہنوں کے لیے جہیز بناتی رہتی تھی۔ کبھی کبھی میرا دل کرتا تھا کہ میں ماں کے پاس جا کر بیٹھوں، میں ان سے باتیں کروں، میں اپنے بہن بھائیوں کے پاس جاؤں، ان کے ساتھ باتیں کروں، لیکن ان لوگوں کو میری ضرورت نہیں تھی، بلکہ میں بس ان کی ضرورت تھا اور ان کے لیے صرف پیسوں کے طور پر استعمال ہوتا تھا، ورنہ ان کو میری کبھی کمی محسوس نہیں ہوتی تھی، اور کسی نے بھی مجھے اپنا نہیں سمجھا تھا۔ یہ وہ بات تھی جو بڑی ہی تلخ تھی اور دکھ دینے والی تھی، مگر میں پھر بھی اس کو حقیقت کا سامنا کرتے ہوئے قبول کرتا تھا۔ اور ایک روز میرے پاس ایک گاڑی ٹھیک کروانے کے لیے کچھ لوگ آئے، یعنی گاڑی میں فیملی کے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اور انہوں نے کہا تم یہ گاڑی ٹھیک کر دو، ہم یہاں تھوڑی دیر واک کرتے ہیں۔ مگر میری نظر ان سے ہٹ ہی نہیں رہی تھی۔ وہ بھی 4 بہن بھائی تھے اور ساتھ میں ان کے والدین تھے، اور آپس میں ہنس کر بات کرتے وہ ایک خوشحال خاندان کا مکمل مثال لگ رہے تھے۔ آپس میں شرارتیں کرتے اور بہت اونچا ہنستے ہوئے وہ لوگ آپس میں بہت خوش لگ رہے تھے۔ میرے دل میں خیال آیا کہ اگر ہمارے ابا زندہ ہوتے تو ہم بھی بالکل ایسی ہی فیملی ہوتے، کیونکہ جیسی باتیں اماں ابا کے بارے میں بتایا کرتی تھیں تو ایک ایسی فیملی کا تخیل بننا عام سی بات تھی۔ میری آنکھوں میں نمی آ گئی تھی اور میں استاد سے خراب طبیعت کا بہانہ بنا کر گھر آ گیا اور سوچا کہ آج اپنے بہن بھائیوں کو بتاؤں گا کہ وہ لوگ میرے لیے کس قدر اہم ہیں اور میں ان لوگوں کی کمی اپنی زندگی میں کتنی محسوس کرتا ہوں۔ مگر مجھے کہاں علم تھا کہ آج کل تو بہن بھائی بس خود غرضی کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد میں گھر گیا تو میری بہن کہنے لگی کہ میں آپ کا کس قدر بےتابی کے ساتھ انتظار کر رہی تھی، آپ کو کچھ علم بھی ہے اور آپ کتنی دیر سے آئے ہیں۔ مجھے ایک دم خوشی نے آن گھیرا کہ آج پہلی بار ایسا ہوا ہے، اور میں نے کہا کہ کیا ہوا؟ تو اس نے کہا مجھے 20,000 روپیہ چاہیے۔ اس کے بعد اماں نے بھی کہا مجھے بھی کچھ پیسے چاہیے۔ تو مجھے احساس ہوا کہ آج تو 29 تاریخ تھی اور اس تاریخ تک مجھے تنخواہ مل جایا کرتی تھی، یعنی وہ لوگ میرا نہیں پیسوں کا انتظار کر رہے تھے۔ دل 1000 ٹکڑوں میں بٹ گیا تھا۔ سوچا تھا کہ میں تو بس ان کے لیے ضرورت ہوں۔ تمام جذبات و احساسات میرے بری طرح رون دیے گئے تھے، اور میں نے ان سے کہا کہ آج مجھے تنخواہ نہیں ملی، صبح ملے گی۔ دراصل میں وہاں سے جلدی نکل آیا تھا، تو اس وجہ سے استاد کو دینے کا خیال ہی نہیں رہا تھا۔ سب کا ہی منہ بن گیا، کسی نے میری حالت جاننے کی کوشش نہیں کی۔ میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کسی کو بھی مجھ سے محبت نہیں تھی، اور اگر یہ ضرورت بھی نہ ہوتی تو یہ لوگ میری شکل بھی نہ دیکھنا پسند کرتے۔ ان کی ذمہ داریاں پوری کرتے کرتے میری عمر 35 سال ہو گئی، اور ان کے مطابق ابھی میں نے ان کے لیے کچھ بھی نہیں کیا تھا، اور اگر کیا بھی تو ان کو لگ رہا تھا کہ وہ مجھ پر فرض تھا۔ میں نے اپنا بچپن قربان کر دیا، میں نے اپنی جوانی کے دن جو بے فکری میں گزارنے تھے وہ قربان کر دی، اور ابھی بھی ان سب کو لگ رہا تھا کہ میں نے ان کے لیے کچھ بھی نہیں کیا۔ میری بہنوں کی شادی اچھی جگہ ہو گئی تھی، بھائی کی بھی اچھی جگہ نوکری ہو گئی تھی، اور میں نے خود بھی اچھی خاصی بڑی دکان بنا لی تھی، اور گھر کے حالات بھی بالکل ٹھیک ہو چکے تھے۔ مگر میرے اندر ابھی کوئی حسرت نہیں رہی تھی کہ میں بھی آزادی اور بے فکری کے ساتھ زندگی گزاروں، جس میں مکینکی سے متعلق چیزیں رکھی گئی تھیں، اور میں اپنے سے چھوٹے بچوں کو سکھا رہا تھا۔ میں نے ان لوگوں کو اپنی طرح مشین نہیں بننے دیا تھا، بلکہ ان لوگوں کو میں ہنساتا تھا، کھلاتا تھا، ان کے ساتھ ایک اچھا تعلق بنا کر رکھا ہوا تھا۔
کیونکہ مجھے بھی معلوم تھا کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے کام کر رہے ہیں یہ دراصل گھر کے بڑے بچے ہیں۔ اس میں ان کی تعلیم پر بھی خاص توجہ دیتا تھا، کیونکہ خود تو میں پڑھا لکھا نہیں تھا، مگر میں تعلیم کی اہمیت بڑی اچھی طرح سے جانتا تھا۔ میں نے ان سے وہ فائدے نکالنے کی کوشش نہیں کی تھی جو مجھ سے لوگوں نے نکالے تھے۔ میں خود اذیت سے گزر کر آیا تھا، سو میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ لوگ بھی اسی درد اور تکلیف سے گزریں۔ اب میری شادی کی عمر نکل چکی تھی، کیونکہ 35 سال کا تو میں ہو چکا تھا، تو اماں کو اب میری شادی کا خیال آیا اور کہنے لگیں، بیٹا میں جانتی ہوں تمہارے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے، مگر دیکھنا میں تمہارے لیے بڑی خوبصورت لڑکی ڈھونڈ کر لاؤں گی۔ میں نے ان سے کہا، کوئی زیادتی نہیں ہوئی، یہ میرا فرض تھا۔ اس کے بعد اماں نے میرے لیے لڑکی ڈھونڈی تو وہ 17 سال کی تھی۔ پہلے تو میں نے اعتراض کیا تو وہ کہنے لگیں، بیٹا وہ بڑی خوبصورت اور اچھی لڑکی ہے اور ہمیں اس سے کیا لینا دینا کہ وہ کتنی عمر کی ہے۔ جب اس کے گھر والے شادی کرنا چاہتے ہیں تو اچھی بات ہے، ایک اچھے گھر میں آ جائے گی۔ شادی والی رات وہ بلک بلک کر رو رہی تھی۔ مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ میں اس سے کیا کہوں، تو میں نے اسے کہہ دیا کہ تم ڈرو مت، تم یہاں بالکل محفوظ ہو، اس لیے تم سو جاؤ۔ وہ ڈرتے ڈرتے بیڈ کے کونے پر سو گئی تھی۔ وہ سو گئی تو میں نے دیکھا وہ بہت خوبصورت اور معصوم سی لڑکی تھی، مگر اس کی آنکھوں سے عیاں ہو رہا تھا کہ وہ بہت روتی رہی ہے۔ لیکن آدھی رات کو وہ چیخیں مار کر اٹھ گئی، اور جیسے ہی میں نے اس کی جانب دیکھا تو میرے ہوش و حواس سے اڑ گئے۔ اس نے سائڈ ٹیبل پر پڑی ہوئی چھری اٹھائی تھی اور دوسری جانب منہ کر کے کہہ رہی تھی، میرے قریب مت آنا ورنہ میں تمہیں جان سے مار دوں گی۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہوا ہے۔ میں نے اس کو اپنے قابو میں کر کے اس سے چھری لی اور پھر میں نے اس کو اپنے ساتھ لگایا، اس کو تحفظ کا احساس دلا کر کہا کہ مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے، مگر وہ کچھ نہیں بتا رہی تھی۔ پھر میں نے اسے نرمی سے سمجھایا اور کہا کہ یقین کرو تم یہاں پر بالکل محفوظ ہو، اور اس طرح سے اس کے حواس بحال ہوئے اور اس نے کہا، اگر میں سچ بتاؤں گی تو آپ مجھے جان سے مار دیں گے یا طلاق دے دیں گے۔ میں نے اس سے وعدہ کیا کہ جو بھی ہو جائے میں تمہیں طلاق نہیں دوں گا، تم مجھ پر بھروسہ رکھو۔ اس نے کہا وہ اپنے کزن سے محبت کرتی تھی۔ میں چونکہ اس عمر سے نکل آیا تھا، اس لیے مجھے پتا تھا کہ اس کی عمر میں ایسی نادانیاں کی جاتی ہیں، اس لیے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اور اس نے مزید کہا کہ اس نے ایک بہانے سے مجھے اپنے گھر بلایا اور میرے ساتھ غلط کرنے کی کوشش کی تھی۔ میں بہت مشکلوں سے وہاں سے جان بچا کر بھاگی تھی، اور تب سے مجھے مرد نامی مخلوق سے خوف آنے لگا ہے۔ میں نے اسے اپنے ساتھ لگایا اور کہا کہ میں تمہارا شوہر ہوں، اور یقین کرو میں تمہارا محافظ ہوں، تمہارے ساتھ دوبارہ ایسا کبھی نہیں ہونے دوں گا۔ تم اس ڈر سے باہر نکل آؤ۔ مجھے معلوم تھا کہ اس کو اس چیز سے نکلنے میں بہت وقت لگے گا، لیکن میں دوسری لڑکیوں کو یہ نصیحت کروں گا کہ کبھی بھی تنہائی میں کسی سے ملنے مت جاؤ، چاہے آپ سے کوئی کتنی ہی محبت کیوں نہ کرتا ہو، چاہے وہ آپ کا کتنا ہی قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو، کیونکہ وہ نامحرم ہوگا، اور دو نامحرموں کے درمیان تیسرا شیطان ہوتا ہے جو بظاہر پاکیزہ نظر آنے والی محبت کو آلودہ کر سکتا ہے۔ میں نے اپنی بیوی کو آہستہ آہستہ اس خوف سے باہر نکال لیا، مگر ہر کوئی اتنا خوش قسمت نہیں ہوتا کہ اس کو مجھ جیسا شوہر مل جائے۔ یہ احتیاط آپ لڑکیوں کو خود کرنی چاہیے۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔